سورۃ التوبہ، یہ سورت مدنی ہے۔ اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے ایک برس بعد یہ حکم نازل ہوا کہ کسی مشرک سے صلح نہ کرو، اور یہ بات عید قربان کے دن حج کے قافلوں میں سنا دو تاکہ سب کو اطلاع ہو جائے۔ یعنی 10 ذی الحجہ سے 10 ربیع الاخر تک وہاں کے کافروں کو یہ مہلت دی گئی ہے کہ یا تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا وطن چھوڑ دیں یا مسلمان ہو جائیں۔ پھر جو لوگ توبہ کر لیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان سے کوئی تعرض نہیں ہوگا، اور جو مشرک پناہ چاہیں انہیں پناہ دی جائے۔ مختلف قبیلوں سے جو معاہدے ہوئے تھے اگر وہ ان پر قائم رہیں تو مسلمان بھی پابند رہیں، ورنہ نہیں۔ اور جو مشرک یا کافر توبہ کر لے اور نماز و زکوٰۃ پر قائم ہو جائے تو وہ مسلمان کا دینی بھائی ہے، اس سے کسی قسم کا انتقام نہ لیا جائے۔ اللہ کی محبت دنیا کی ہر محبت پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس کی راہ میں جان، مال، وطن، اولاد وغیرہ سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، اور ایسا کرنے والا ہی صحیح معنی میں مومن ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے مسلمان ہی ہو سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان والے ہیں۔ کافروں کا یہ کام نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، ان کے درجے اللہ کے نزدیک عظیم ہیں۔ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ان کے باپ، دادا، بیٹے اور بھائی وغیرہ کفر پر قائم ہیں تو ان سے رفاقت نہ کریں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی راہ میں ان کا تعلق آڑے نہ آئے، ورنہ تمہیں اس روش کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بدر اور حنین وغیرہ کی جنگوں میں اللہ کی مدد شامل حال رہی اور اب بھی رہے گی اگر مسلمان اپنے اللہ اور اس کے دین کے لیے آگے بڑھیں گے۔ انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں ملیں گی۔ اب حکم ہے کہ مسجد میں مشرکوں کو آنے مت دو، کیونکہ وہ پلید ہیں۔ اہل کتاب سے جزیہ لیا جائے، اور جو دشمن مسلمانوں سے لڑیں تو ان سے مسلمان بھی لڑیں، اور جو صلح رکھیں ان سے تعرض نہ کیا جائے۔ اب یہود و نصارہ کا ذکر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے اللہ کا بیٹا بنا لیا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ سب غلط ہے، اور یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تو اس نور کو پوری طرح چمکا کر رہے گا۔ مال و دولت اور سونے چاندی سے محبت کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا عذاب علیم کا پیش خیمہ ہے۔ دین ابراہیم علیہ السلام میں 4 مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب حرمت کے تھے۔ اب بھی اگر کفار ان مہینوں میں نہ لڑیں تو مسلمان بھی نہ لڑیں، ورنہ ان مہینوں میں لڑ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو دنیا کی محبت میں جہاد سے دستکش نہیں ہونا چاہیے، اور عذاب الہی کا خود کو مستحق نہ بنانا چاہیے۔ اگر وہ جہاد چھوڑ دیں گے تو ان کے بجائے کسی دوسری قوم کو بھی یہ شرف دیا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ ان منافقین سے بچیں جو حیلے بہانے کر کے جہاد پر نہیں گئے۔ اللہ خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ غار ثور میں ان کو تسکین دی اور ان کی مدد فرمائی۔ جہاد میں شریک نہ ہونے والوں کی مذمت ہے، اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کی تفصیل بھی دی گئی ہے۔ دل میں نفاق ہوتا ہے تو نماز میں سستی ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گراں گزرتا ہے۔ منافقین کا مقصد مسلمانوں میں رہ کر ان سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اور وہ آستین کا سانپ بن کر اسلامی معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں منافقین نے شرکت سے معذوری کے بہانے بنائے ہیں تو ان پر عذاب کی دھمکی ہے۔ وہ تم میں سے نہیں ہیں، صرف جان اور مال بچانا چاہتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ دینے پر بھی طعن کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ وہ خرچ کی جا ہے۔ نمبر 1، مفلسوں پر، محتاجوں پر اور ایسے کام پر جانے والوں پر، اور جن کا دل تالیف کرنا ہے، اور گردن چھڑانے پر، تاوان بھرنے پر،
اللہ کی راہ میں اور مسافر پر۔ پھر ذکر ہے کہ وہ بدبخت جنہوں نے اپنی حرکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایذا پہنچائی ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر جو لوگ ٹھٹا کرتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ منافق ہیں اور وہ بہانے بناتے ہیں۔ منافقوں کا یہ عمل ہے کہ وہ برائی سکھاتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور وہ دوزخی ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے بدبخت قوت اور مال و اولاد میں زیادہ تھے، موجودہ منافقوں سے کہیں زیادہ۔ آخر ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور انہوں نے خود اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اور دنیا نیز آخرت میں اپنے اعمال اکارت کیے۔ ان کے برعکس ایمان والے وہ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم ہیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان پر اللہ رحم فرمائے گا اور ان کے لیے جنت اور اس کی راحتوں کا وعدہ ہے۔ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جنگ کریں اور شدت کا برتاؤ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی مالی امداد اور ایثار کا مذاق اڑاتے تھے کہ مالدار مسلمانوں نے جہاد میں جو مدد کی ہے وہ ریاکاری ہے، اور جنہوں نے حقیر سی پیشکش کی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا ان پر طعن کرتے تھے تو ایسے لوگوں کے لیے دکھ کی مار ہے، اور اگر ایسے لوگوں کے لیے 70 بار بھی مغفرت کے لیے دعا کرو گے تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اب ان منافقین پر خفگی کا اظہار ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر ہیلے بہانے کر کے بیٹھ گئے تھے اور جہاد کے لیے نہیں گئے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان منافقین کو اب آپ ساتھ نہ لیں، اور وہ ساتھ جانے کا اظہار کریں بھی تو ان سے صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ایسے منافقین کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور جب یہ لوگ مریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، اور مجاہدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا جنہوں نے جان و مال کی قربانی دی ہے جنت کے مستحق ہیں جو اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ اب پھر تبوک کے واقعات ہیں کہ ایسے گوار لوگ بھی ہیں جو جہاد سے رخصت مانگتے ہیں، البتہ ضعیفوں، بیماروں اور ایسے لوگوں کو رخصت ہے جو خرچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے خلوص کو دیکھا گیا اور ان کو رخصت دی گئی۔ بعض اتنے غریب بھی تھے کہ ان کے پاس جہاد کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ جب انہوں نے جہاد کے لیے درخواست کی اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے لیے سواریاں میسر نہ تھیں تو انہیں واپس کیا گیا۔ اس بات پر وہ زار و قطار رونے لگے، لیکن جو مالدار لوگ بہانے کر رہے تھے ان کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ ایسے لوگ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے گنوار لوگ سخت منکر ہیں اور وہ دین کے لائق نہیں۔ بعض گنوار ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، لیکن ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کریں۔ شروع کے مہاجر اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، وہ سب اللہ کے پسندیدہ ہیں اور ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے۔ البتہ وہ گنوار لوگ جو منافق ہیں اور اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والے اور توبہ کرنے والے اللہ کے نزدیک قابل معافی ہیں، لیکن منافقوں نے ضد اور کفر کی وجہ سے جو مسجد زرار پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی ہے ان میں ہرگز نماز نہ پڑھیں، بلکہ مسجد قباء میں پڑھیں جو پرہیزگاری کی بنا پر قائم کی گئی اور اس کے لیے اللہ کی رضا بھی ہے۔ اب ان مجاہدوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو وقف کر دیا ہے،
وہ اللہ کے لیے مارتے اور مرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کئی القاب اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی وہ توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، بے تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کے لیے حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کو قائم رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے نہایت نازک موقعوں پر دین کی خدمت کی ہے اور وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ ان تین حضرات کا ذکر بھی ہے جو کاہلی اور غلطی سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے خلوص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب تقویٰ اور صداقت کی تعلیم ہے اور جہاد کا پھر حکم ہے۔ اس راہ میں بھوک پیاس کا برداشت کرنا بھی نیکی ہے اور خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ دین کے پھیلانے اور شریعت کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی ایک جماعت ضروری ہے۔ جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے ہے تاکہ کافروں کو معلوم ہو سکے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ منافقین قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے نازل ہونے سے ایمان میں کون سا اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پھرے، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خیر خواہی اور نفع رسانی کی تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے جہاں کے لیے خیر خواہ ہیں تو امت مسلمہ کے لیے کیوں خیر خواہ نہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی، اور اگر کوئی شخص ان سے پھر جاتا ہے تو ان کے لیے اللہ کافی ہے جو مالک ہے عرش عظیم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔